بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے سجدہ کرو تم واسطے آدم کے، پس ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکاری ہو گیا اور تکبر کیا اور تھا وہ اللہ کے علم میں کافروں سے۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کو منصب خلافت دیا، اس کے بعد اللہ نے اپنی صفت علم سے نوازا اور پھر اس کے بعد ان کو معلم اور استاد ہونے کا درجہ دیا۔ اور آج کی زیر درس عنوان کو ہم مختلف طریقوں پر اس آیت پہ بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یوں سمجھنا چاہیں کہ اس آیت میں استاذ کی شان کا عملی مظاہرہ ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر یوں سمجھنا چاہیں کہ خلیفہ وقت کی تاج پوشی کی مجلس ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر آیت کے ضمن میں آپ ادب کا حد سمجھنا چاہیں تو وہ بھی موجود ہے۔ اگر آیت کے ضمن میں بندگی کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیں تو وہ بھی موجود ہے، اور اسی ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مظاہرہ بھی آیت کے ضمن کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک سب سے پہلی بات ہے کہ استاد کی شان کا عملی مظاہرہ ہے، اس لیے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بحیثیت معلم و استاد فرشتہ بنا کے پیش کیا، اور اس آیت میں اس کی شان کا عملی مظاہرہ کرا دیا تاکہ دنیا علم میں استاد کی شان بھی سامنے آئے کہ تمام فرشتوں کو بالکلیہ صف بندی کرا کے جناب آدم علیہ السلام کو سامنے قبلہ و کعبہ کی طرح بٹھا کے اور سب فرشتے آداب شاہی باقاعدہ سجدہ کیا اور بجا لائے۔ یہ استاد کی شان کا عملی اظہار ہے۔ اگر آپ استاد کی شان کو حدیث میں دیکھنا چاہیں تو جناب معاذ ابن جبل کو زندگی کے آخری سال میں یمن کی طرف استاذ بنا کے بھیجا اور خود نکیر پکڑی، وہ سواری پہ بیٹھے مدینہ الرسول سے باہر خود ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے۔ یہ نبوی اسوہ ہے تاکہ امت کے سامنے استاذ کی شان کا جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار سامنے آ جائے۔ اور اسی طرح اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ آیت جو ہے وہ خلیفہ اول کی تاج پوشی بھی ہو رہی ہے، چنانچہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک رسم ہے دنیا کی کہ جب وہ کسی کو بادشاہت کی مسند پہ بیٹھتا ہے، کوئی وزارت اور صدارت کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو باقاعدہ اس کے لیے ایک پروگرام اور فنکشن ترتیب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے، جسے آپ جلسہ دستار بندی کہہ دیں یا تاج پوشی کی شکل کہہ دیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے جلسہ دستار بندی اور ان کے لیے بھی خلیفہ ہونے کی بنیاد پر تاج پوشی کی جو وہ مجلس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منعقد کروائی۔ اس میں جبرائیل و میکائیل، اسرائیل و اسرافیل سمیت تمام فرشتے بیک بارگی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ در حقیقت تاج پوشی کی وہ شکل ہے ایک خلیفہ کے لیے۔ اگر آپ کے ضمن میں آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت ادب کی حد بھی بتا رہی ہے، اس لیے کہ جب تک ادب بندگی کی شکل نہ پکڑے تو وہ ادب استاذ کا بھی حق ہے اور وہ ادب خلیفے کا بھی حق ہے، اور جب وہ ادب بندگی کی شکل پکڑ جائے تو بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق ہے۔ وہ بندوں کے لیے بندگی بجا لانا یہ روا نہیں ہے، شرک کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلی شریعتوں کے اندر جو جھکنا تھا کسی دوسرے کے آگے، بڑے آدمی کے آگے ماد جھکنا، یہ ادب کا دائرہ کار تھا، بندگی کا زمرہ نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، یہ ادب کا دائرہ کار ہے۔
اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ان کی شریعتوں میں یہ ادب کا دائرہ کار ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ کی شریعت کو کامل و اکمل بنا کے بھیجا۔ توحید بھی مکمل، اور شرک تو ہر شریعت میں منع تھا، لیکن پہلی شریعتوں میں شرک منع ہونے کے ساتھ اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے جو 25 کے قریب دروازے ہیں، آپ نے ہر دروازے کو مسدود کر دیا، تاکہ شرک کے حرام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ راستے بھی بند ہو جائیں جن راستوں سے شرک آتا ہے۔ مثلا اگر شرک آنے کا راستہ تصویر سازی ہے تو وہ بھی منع ہے۔ اگر شرک آنے کا راستہ جو ہے وہ سجدہ جھکنا ہے تو وہ بھی منع ہے۔ شرک آنے کا راستہ رکوع اور سجدہ ہے غیر خدا کے آگے، یہ بھی منع ہے۔ اگر شرک آنے کا راستہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا نماز کی شکل ہے تو یہ بھی منع ہے۔ اگر شرک آنے کا راستہ غیر خدا کے گھر کا طواف ہے تو وہ بھی منع ہے۔ اگر نظر شرک آنے کا راستہ ہے تو وہ بھی منع ہے، اور غیر اللہ کے نام کی قسم شرک آنے کا راستہ ہے تو وہ بھی منع ہے۔ اسلام کی نازک توحید کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں کہ جو شریعت ریاکاری اور نام و نمود کو بھی شرک کہہ دے تو وہاں پھر شرک کتنی کبھی چیز ہوگی اور توحید کتنی نازک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں ادب کا حد بھی بیان کر دیا کہ جب تک ادب بندگی کی شکل نہ پکڑے تو وہ ادب ہے، اگر وہ بندگی کی شکل پکڑ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے ضمن میں آپ بندگی کا تقاضا بھی سمجھیں۔ بندگی صرف اللہ کی ذات کو رکوع کرنا نہیں ہے، صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، اللہ کی ذات کے آگے قیام تعظیمی نہیں ہے، اور اللہ کے نام پر نظر نیاز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کہنا ماننا، اس کی اطاعت کرنا، یہ بھی بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ فرشتے جو ایک وقت عرصہ دراز سے وہ تسبیح و تحلیل و تقدیس و تکبیر میں وہ مصروف عمل ہے، اللہ آج ان سے کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، ان کی اطاعت کا امتحان تھا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت نے بندگی کا تقاضا بتایا کہ صرف جھکنا نہیں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کا امر آ گیا تو اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا امر اگر اس حد تک بھی آ جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ چنانچہ یہ آیت جو ہے نا وہ انسانیت کے شرف کا کمال بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں مسجود ملائک بنا کے بھیجا۔ اس لیے اقبال مرحوم نے کہا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شرف بھی بتا رہی ہے۔ سب سے پہلا شرف آپ کا یہ ہے کہ جناب آدم کو یہ معجزہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کا زندگی میں ایک دفعہ ملا۔ اللہ نے فرشتوں کی طرف سے اعزاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی بنا دیا کہ ہر روز 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو آپ کی بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر آپ پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تسلسل کے ساتھ فرشتوں کی طرف سے آپ کی عزت و تکریم کا سلسلہ بلا روک اور بلا انقطاع جاری ہے۔ اور دوسرا سیدنا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا، اس میں بھی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بظاہر سجدہ آدم کو تھا، اور حقیقت میں آدم کی پیشانی میں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہی تھی، اور یہ سجدہ در حقیقت فرشتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تھا۔ صرف ظاہری شکل جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی موجود ہے، اور ان کی پیشانی میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے۔ یہ سب سے ایک معجزہ جو ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہو جائے گا۔ اور رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروایا، کون سی ایسی خصوصیات جناب آدم اور ان کی اولاد میں پائی جاتی ہیں، انسانیت کو یہ شرف کیوں دیا گیا، اس کی 2 وجہ سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو علم جو قرآن مجید بار بار بتا رہا ہے کہ وہی علم خلیفہ بننے کی وجہ بھی ہے، اور وہی علم مسجود ملائک بننے کی وجہ بھی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، جناب آدم اور ان کی اولاد کے پاس ہے، وہ مرضی کی ہدایت ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے ہدایت پہ مجبور کر دیا، اور انسان نے اپنی ہدایت کا جو سفر ہے وہ اپنی پسند، اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ جو ہے نا وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں نفسانیت، انانیت، گناہ کا ارادہ اور خواہش نہیں رکھی۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی انسان پھر بھی اللہ کی عبادت و اطاعت پہ جمع رہے، یہ در حقیقت انسان کا کمال ہے۔ اس لیے فرشتوں کو جناب آدم کے سامنے جھکنا پڑا۔
اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سجدے کا معنی ماتھا زمین پہ ٹیکنا نہیں ہے، یہ سجدہ ہر شریعت میں اللہ کی ذات کے لیے خاص رہا۔ یا سجدہ لغوی معنی میں محض جھکنے کے معنی میں ہے، جیسے صاحب جلالین نے الانحناء کے نام سے اس کو نقل کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ اس نے سجدہ نہ کیا۔ اب اس نے کیوں نہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا بھئی میں نے جب تجھے حکم کیا تھا کہ سجدہ کر، تو نے کیوں نہ کیا؟ اس نے آگے دلیل یہ پیش کی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اب بھئی اسے حضرت مولانا ابو ذر معاویہ بخاری فرما کرتے تھے پورے قرآن میں اللہ نے شیطان کی اس دلیل کا جواب نہیں دیا، جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ جواب بنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دلیل کو، اس کی اس غیر معقول اور غیر سنجیدہ بات کو اللہ تعالیٰ نے قابل التفات ہی نہیں سمجھا، جواب دینے کے لائق ہی نہیں سمجھا اللہ نے اسے۔ اور پھر لیکن در حقیقت مولانا حفظ الرحمان سہاروی قصص القرآن میں لکھتے ہیں کہ اسی شیطان سے پوچھا جائے کہ تیرے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ آگ افضل ہے مٹی سے؟ پہلے تو دلیل قائم کرنا کہ آگ مٹی سے افضل ہونے پر۔ اصل بات تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کی ہے، اگر اس کی نظر رحمت مٹی پہ پڑ گئی ہے تو پھر مٹی عظمت والی ہو گئی ہے، اگر اس کی نظر رحمت آگ پہ پڑتی تو آگ بلند ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے خمیر سے بنایا، اور یہ در حقیقت اللہ کی نظر رحمت کا فیض ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو ابلیس ہے وہ انکاری ہو گیا، لیکن یہ وہ انکار نہیں جو ارض و سما نے معذرت والا انکار کیا تھا، یہ وہ نہیں ہے، یہ اکڑ کا انکار ہے۔ یہ مغرور ہو گیا اللہ کی بارگاہ کے آگے اور کہنے لگا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو میرے علم میں پہلے سے کافروں سے تھا۔ تو قرآن مجید کی اشاعت نے بتا دیا کہ اصل اعتبار، اصل نتیجہ انجام کا دیکھا جائے گا کہ انجام کیا ہے۔ اس کا انجام کفر پہ ہے تو لاکھوں برس کی اطاعت اور جو اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے وہ فضول اور بیکار چلے گی، کیونکہ انجام اچھا نہیں ہے۔ تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدمی نیکی کرتے کرتے ایک بالشت کے قریب جنت میں جاتا ہے، اس کی کایا ایسی پلٹ گئی بد نصیبی کی کہ فیصلہ ادھر سے ادھر چلا گیا، اور ایک آدمی برے عمل کرتے کرتے ایک بالش جہنم کے قریب ہوتا ہے، پھر جو کایا ایسی پلٹی کہ فیصلہ ادھر سے ادھر چلا گیا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ نتیجہ اعتبار انجام کا کیا جائے گا، تو شیطان ملعون کا جو انجام ہے وہ برا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ تو پہلے سے اللہ کے علم میں وہ کافروں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے کی، عمل کی توفیق